بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز اپنی جماعت کے تمام طلباء و طالبات کو اردو قواعد کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم تبصرہ نگاری کے عنوان سے تبصرہ لکھنا سیکھیں گے۔ تبصرہ نگاری۔ تبصرہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ اخبار کی رپورٹ یا خبر پر اپنے تاثرات کا اظہار کرنا اور ان پر تبصرہ کرنا ایک مفید مشغلہ ہے۔ ہمارے معاشرے اور ہمارے یہاں پر ہر شخص کو ہر بات پر تبصرہ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ یہاں لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے جو کہ فلم ہو، ڈرامہ ہو، کوئی تقریب ہو یا پھر کھیل ہو، خاص طور پر کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن وغیرہ۔ مقابلوں کے ختم ہونے تک لوگ دنیا سے بے نیاز فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بھی ایک ایک چیز پر اپنی قابلیت کے حساب سے ماہر تبصرہ نگار بن کر تبصرہ کرتے ہیں۔ اچھا تبصرہ نگار بننے کے لیے کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے؟ سب سے پہلے اخبار بینی کی عادت، کالم، رپورٹ یا خبر کے رپورٹر یا مصنف کے بارے میں معلومات کا ہونا اور موضوع سے مکمل آگاہی۔ تبصرہ نگاری سے تبصرہ نگار کے مطالعے، شوق، زبان اور تجزیہ کرنے کی مہارت کو جلا اور تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اخبار کے مدیر اور رپورٹر کو تبصرہ نگار کے تبصرے سے مزید فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ عوام ان چیزوں سے واقف ہو جاتے ہیں جو چیزیں وہ خود رپورٹ یا خبر پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے۔ تبصرہ لوگوں کو آسانی سے بات سمجھانے کا ضامن قرار پا سکتا ہے۔ تبصرہ نگاری مضمون نویسی کی ہی ایک صنف ہے یا شکل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جب ہم تبصرہ لکھتے ہیں تو جس طرح مضمون لکھا جاتا ہے اسی طرح سے تبصرے کو بھی لکھا جاتا ہے۔ جب سے اردو جرائد و رسائل اور اخبارات کا آغاز ہوا، اس وقت سے ہی قدیم و جدید رسائل و اخبار کی خبروں پر تبصرہ نویسی نے ایک مستقل فن کی شکل اختیار کر لی۔ اب دیکھیں یہ نکتہ کہ جب سے اردو جرائد و رسائل اور اخبارات کا آغاز ہوا، تب سے ہی لوگوں نے اخبار، رسالے، میگزین جب پڑھنا شروع کیے، ان میں لکھی ہوئی جو تحریریں ہوا کرتی تھیں ان پر تبصرہ نویسی کی جانے لگی۔ لوگوں نے ان لکھے ہوئے کالم پر، خبر پر یا کسی بھی رپورٹ پر تبصرہ لکھنا شروع کیا، جس نے آگے چل کر ایک مستقل فن کی شکل اختیار کر لی اور اس طرح اس کو بھی مضمون نویسی کے ایک صنف میں شمار کیا جانے لگا۔ تبصرہ لکھتے ہوئے کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ کالم، رپورٹ یا خبر کے مکمل موضوع سے آگاہی حاصل کرنا، یعنی جس وقت آپ کسی بھی چیز پر تبصرہ لکھنا شروع کریں گے آپ کو کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے کہ آپ اس کالم کو پڑھیں گے، وہ رپورٹ یا خبر جو اخبار سے لی گئی ہے یا کوئی بھی عبارت جو آپ کو دی گئی ہے،
تبصرہ لکھنے کے لیے یا جس پر آپ تبصرہ لکھنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے اس کے موضوع اور متن سے آپ آگاہ ہوں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کالم کو، رپورٹ کو یا خبر کو بالکل بھی نہیں پڑھا، آپ اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے اور آپ نے لا علمی کی کیفیت میں ہی اس پر لکھنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اس کالم کو، رپورٹ کو یا خبر کو مکمل پہلے پڑھیں گے۔ اس کا جو موضوع ہے، جو عنوان جس پر وہ خبر یا رپورٹ لکھی ہوئی ہے، اس کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے بعد، آگاہی حاصل کرنے کے بعد، معلومات حاصل کرنے کے بعد پھر آپ قلم اٹھائیں گے اور اس موضوع پر یا عنوان پر آپ تبصرہ تحریر کرنا شروع کریں گے۔ رپورٹر کے ذاتی تجزیے سے فائدہ حاصل کرنا۔ اچھا، وہ تبصرہ جو آپ کسی بھی کالم پر لکھ رہے ہیں، رپورٹ یا خبر پر لکھ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا سب سے اہم جو یہاں پر دیا گیا آپ کے لیے نکتہ ہے، وہ ہے کہ جو رپورٹر ہے، جس نے اس خبر کو شائع کیا ہے یا اس کالم کو لکھا ہے، اس نے جو تجزیہ کیا ہے، آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اس نے اس خبر کے اندر، اس رپورٹ کے اندر یا اس کالم کے اندر جو چیز بیان کی ہے، آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان جزیات کو چھوڑ دیں گے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نہ صرف جزوی طور پر بلکہ کلی طور پر بھی اس رپورٹ کو پڑھیں گے۔ رپورٹر نے جو ذاتی تجزیہ بیان کیا ہے، اس کی، رپورٹر کی جو ذاتی رائے ہے، اس نے جو فیل کیا ہے، جو محسوس کیا ہے، تبھی اس نے وہ رپورٹ یا خبر اخبار میں شائع کی یا اخبار میں اس نے کالم لکھا۔ تو اس لکھنے والے رپورٹر یا مصنف کا جو ذاتی تجزیہ ہے، اس کی اپنی پرسنل جو رائے ہے، آپ اس سے بھی فائدہ حاصل ضرور کریں گے۔ تبصرہ لکھنے سے پہلے خبر یا رپورٹ کا مکمل مطالعہ۔ آپ جب بھی کسی خبر پر یا کالم پر یا رپورٹ پر تبصرہ لکھیں گے، سب سے پہلے آپ اس خبر کو مکمل طور پر پڑھیں، اس کا مطالعہ کیجئے۔ اگر حرف بہ حرف پورا کالم یا رپورٹ پڑھنا ممکن نہ ہو تو کم از کم شہ سرخی اور سرسری جائزہ لینا بھی اہم ہوگا۔ اگر آپ کو وقت کی دقت پیش نظر ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی رپورٹ ہے، بہت بڑا کالم ہے یا بہت بڑی خبر ہے جس کو پڑھنے سے آپ کے پاس اتنا وقت کم رہ جائے گا تبصرہ لکھنے کے لیے، تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے کہ اس اخبار کے اندر جو شہ سرخی ہیں، جو بڑی مین ہیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ، یا پھر جو سرخیاں جو چھوٹی ہیڈنگز ہوتی ہیں وہ، اور جو سرسری جائزہ ہے، آپ نے اس کو سرسری طور پر اپنی نظر سے ضرور گزار لینا ہے، تبھی آپ اس خبر، رپورٹ یا کالم پر ایک تبصرہ لکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ شہ سرخی اور سرخی کا مطالعہ کسی بھی رپورٹ کے تبصرے میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ تبصرہ لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اہم اور چیدہ مقامات کو مطالعے کے ذریعے بیان کیا جائے۔ دیکھیں، یہ نکتہ بھی انتہائی اہم ہے ان طلبہ و طالبات کے لیے جو کہ اس طرح کے سوال حل کرتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی اخبار کی کٹنگ دی جاتی ہے جس میں کوئی کالم لکھا ہوا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، یا آپ کو رپورٹ دی جاتی ہے جس پر کہ آپ نے تبصرہ تحریر کرنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ آپ اس کی شہ سرخی اور سرخی کا مطالعہ کریں۔ جو مین ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ، اس کو شہ سرخی کہا جاتا ہے، اور سرخی جو چھوٹی ہیڈنگز ہوتی ہیں یا اسی
رپورٹ کے اندر اگر آپ اخبار کھولیں تو آپ کو شہ سرخی اور سرخی نظر آئیں گی اخبار کے اوپر، تو ان کا مطالعہ آپ کے لیے انتہائی لازمی قرار دیا گیا ہے تبصرہ لکھنے کے لیے، اور کیونکہ اس میں انتہائی اہم اور چیدہ بات بیان کر دی جاتی ہے، جو خاص مین چیز ہے وہ اس میں سے کشید کر کے اس شہ سرخی کے اندر یا سرخی کے اندر رپورٹر ہائی لائٹ کر کے اوپر لگاتا ہے تاکہ لوگوں کی اٹریکشن ہو، وہ اس کو پڑھ سکیں۔ یہ مقامات انتہائی اہم ہوتے ہیں ایک تبصرہ نگار کی نظر سے، کسی طور بھی ان کو درگزر کرتے ہوئے گزرنا نہیں چاہیے۔ آپ ان کو جب شہ سرخی اور سرخی کا مطالعہ کریں گے، آپ کا مطالعہ بھی وسیع ہوگا اس ٹاپک کے حوالے سے، اور پھر آپ ان چیزوں کو بھی اپنے تبصرے کے اندر ضرور بیان کریں گے کہ رپورٹر نے کیا بات اس میں کہنے کی کوشش کی ہے۔ کسی بھی رپورٹ یا خبر پر تبصرہ لکھنے سے پہلے انتہائی ضروری قدم ہوتا ہے کہ آپ کچھ تحریری تبصرے اخبارات اور رسائل میں سے پڑھ لیں، یا ٹی وی پر کسی بھی موضوع پر جو ٹاک شو اور تبصرے ماہرین پیش کر رہے ہوتے ہیں ان کا دیکھنا اور سننا بھی معاون و مددگار رہتا ہے۔ ٹی وی پروگرام میں مہمان اور میزبانوں کے درمیان ایک ہی موضوع پر بحث ہوتی رہتی ہے، اور ہر کوئی اپنا نقطۂ نظر موضوع کے حساب سے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے جس میں آپ نہ صرف اخبار یا رسائل و جرائد میں سے خبریں پڑھتے ہیں، بلکہ آپ ٹی وی پر جو ٹاک شو چل رہے ہوتے ہیں، حالات حاضرہ کے حساب سے اگر آپ ٹی وی لگائیں تو ٹی وی کے مختلف چینلز پر آپ کو سیاست پر مبنی، پاکستان کے حالات پر مبنی ایسا کوئی ایونٹ ہو جائے، اس پر ٹی وی پر میزبان کے ساتھ 6-7 لوگوں کو آپ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں جو ایک ہی موضوع پر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے تبصرے اور وضاحتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ تمام طلباء کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے، آپ اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیے کہ ٹی وی کے ان پروگراموں سے بھی آپ احسن طریقے سے اچھا ایک تبصرہ سن کر بہترین طریقے سے اپنے صفحے پر کسی بھی عنوان پر اچھا تبصرہ تحریر کر سکتے ہیں۔ تبصرہ نگاری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا کہ آپ نہ صرف یہ کہ اچھے تبصرے لکھے ہوئے مصنفین کے، بہترین رپورٹرز کے، بہترین رائٹرز کے پڑھیں، بلکہ یہ بھی سمجھا دیا کہ آپ ٹی وی پر بھی جو ٹاک شو یا اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں سے تبصرہ سن کر تبصرے کو لکھنا سیکھیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر رہی ہوں کہ ہم جب تبصرہ لکھیں گے تو کتنے حصوں میں تبصرے کو ہم تقسیم کریں گے۔ تو تبصرہ نگاری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تعارفی حصہ، اس کے بعد مرکزی حصہ اور تیسرا اختتامی حصہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تعارفی حصہ۔ تعارفی حصے میں دیکھتے ہیں کہ کس چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ تعارفی حصہ جس میں سب سے پہلے اخبار اور رپورٹر کے نام کے ساتھ ساتھ رپورٹر یا خبر کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ جب آپ کوئی بھی کالم، رپورٹ یا خبر آپ کے سامنے ہوتی ہے اور آپ اب تبصرہ لکھنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے کس چیز کا جاننا ضروری ہے کہ ابتدا آپ کیسے کریں گے اپنے تبصرے کی، کہ سب سے پہلے تو آپ اخبار کا نام، کس اخبار میں
شائع ہوا ہے، رپورٹر کا کیا نام ہے، اس رپورٹر نے اس خبر کو کس شہر سے شائع کیا ہے، وہ چیز ضرور آپ وہاں پر ابتدا میں بیان کریں گے یا لکھیں گے۔ اس کے بعد جو خبر کا پس منظر ہے، خبر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جو نیوز ہے جو اس میں بتائی گئی ہے، اس کو آپ بیان کریں گے۔ اس پوری خبر کو آپ پڑھیں گے، اس کا پس منظر جو ہے آپ اس کو بیان کریں گے، اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی آپ کے پہلے پیراگراف میں، یعنی آپ کا پہلا حصہ تبصرے کا اسی خبر سے ریلیٹڈ ہوگا۔ مرکزی حصے پر آ جاتے ہیں اس وقت کہ جو آپ کے تبصرے کا درمیانی یا مرکزی حصہ ہوگا، اس میں ہم کیا کریں گے، کیا لکھیں گے۔ تبصرہ نگاری میں مرکزی حصے کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، یعنی تبصرہ نگار جب تبصرہ لکھنے بیٹھتا ہے تو مرکزی حصہ جو درمیانی حصہ ہوتا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تعارف کے بعد اس کے علمی و ادبی معیار کو جانچا جاتا ہے۔ اس حصے میں بنیادی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ آج کے حالات و واقعات کا تجزیہ اپنے اور دوسروں کی مطابقت سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم نے اپنی کلاس میں تبصروں کو پڑھنا اور تبصروں کو لکھنا شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا تھا کہ جو درمیانی حصہ ہوتا ہے، بیچ کا مرکزی حصہ، اس میں ہم اسی خبر کو، اسی رپورٹ کو، اسی کالم کو آج کے حالات و واقعات سے دیکھتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں اس سے، اس کی مماثلت ہم ابھی کے وقت سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ گزشتہ مہینے کی خبر ہے، پچھلے سال کا کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے جس پر آپ تبصرہ لکھ رہے ہیں، تو آپ اس کا موازنہ آج کے حالات و واقعات کے ساتھ کریں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ملاتے ہوئے آپ اس کی مطابقت سے وہاں پر لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تبصرہ محض حمد و توصیف یا تعریف و ثنا کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تبصرہ محض تذکرہ بن کر رہ جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ بھی انتہائی عمدہ بات ہے کہ جب بھی آپ کوئی تبصرہ لکھیں، آپ اس رپورٹ پر، اس رپورٹر کی کہی ہوئی بات پر، آپ اس خبر پر واہ واہ نہیں کریں گے۔ کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے جس پر صرف آپ تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، تعریف و توصیف بیان کیے چلے جا رہے ہیں، تو وہ تبصرہ نہیں کہلائے گا، محض کسی چیز کا تذکرہ ہو کر رہ جائے گا۔ تبصرے میں تنقید اور مفید تنقید کا غیر جانبداری اور امانت کے ساتھ استعمال کر کے اسے معیاری اور تنقید سے بھرپور اور غیر جانبدارانہ تبصرہ بنانا اشد ضروری ہے۔ جس موضوع پر، جس خبر پر، جس رپورٹ پر آپ کو تبصرہ لکھنے کو کہا گیا ہے، آپ کا کیا کام ہے کہ آپ صرف اس کے مثبت پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے، واہ واہ کرتے ہوئے، تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے اسے تبصرے سے ہٹا کر تذکرہ نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ چیز جو آپ کو اس میں اچھی نہیں لگ رہی، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر بہترین تنقید کے قابل ہے، مگر تنقید بھی تنقید برائے تنقید نہیں، بلکہ ایسی تنقید جو مفید تنقید ہو، جس سے ہم کسی بھی چیز میں بہتری لا سکیں۔ یعنی آپ کا غیر جانبدارانہ کردار ہونا چاہیے تبصرہ لکھتے ہوئے۔ آپ اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ غیر جانبداری کے ساتھ امانت سمجھتے ہوئے معیاری تنقید کریں گے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز، یہ ایونٹ، یہ پروگرام، یہ حادثہ جو ہے وہ غیر اخلاقی ہے، تو آپ اسے غیر اخلاقی ہی قرار دیں گے، آپ جانبدار بن کر اس کی تعریف نہیں کریں گے۔ تو اس طرح
ایک اچھے تبصرہ نگار بننے کے لیے ان تمام چیزوں کا جاننا بھی انتہائی لازمی اور اہم ہوتا ہے کہ جس میں آپ محض اس کی اچھائیاں بیان نہ کریں بلکہ تنقید بھی کریں، اور ایسی تنقید جو مفید تنقید ہو جس سے کوئی تبدیلی لانا ممکن ہو سکے۔ اس کے بعد اختتامی حصہ یا آخری حصہ ہوتا ہے جس میں ہم دیکھیں کہ کیا لکھا جا سکتا ہے۔ تبصرہ نگاری کرتے ہوئے اختتام یا آخری حصے میں رپورٹ کی ظاہری خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ مثلاً حالات حاضرہ پر انحصار کرتے ہوئے اپنے گرد و پیش میں ان حالات سے پیدا ہونے والی صورتحال پر اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرنا۔ آپ کسی بھی عنوان پر، جب کسی موضوع پر، کسی کالم پر، کسی خبر یا رپورٹ پر آپ تبصرہ جب تحریر کریں تو سب سے پہلے اپنے گرد و پیش، اپنے ارد گرد، اپنی پس گردائی میں حالات کا جائزہ لیجئے، اور پھر ان حالات کا آپ کھل کر اظہار کریں کہ آج کے حالات کے اندر اس کا اس طرح سے ہونا کیا واقعی اچھی بات ہے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہونا چاہیے بھی آپ اس کا کھل کر اچھے طریقے سے اظہار کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ انتہائی غیر مؤثر، غیر اخلاقی چیز ہے تو آپ اس پر بھی اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں۔ منفی اور مثبت انداز میں حالات کو بدلنے یا تبدیل کرنے کے لیے آگے کی جانے والی پیش رفت کو بیان کرنا، صلاح و مشورہ دینا اختتامی حصے کے بنیادی محرکات ہوتے ہیں۔ جب آپ اختتامی حصے پر آ جاتے ہیں تو اس وقت ایک تبصرہ نگار کی یہ خاصیت اور خوبی ہوتی ہے کہ وہ اس تبصرے کے اندر اس چیز پر، جس موضوع پر وہ لکھ رہا ہے، اس کو بدلنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرے، صلاح و مشورہ بھی دے۔ دیکھیں یہ چیز غلط ہے، اس کو اس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے، یا پھر آگے کس طرح پیش قدمی کی جا سکتی ہے، کس طرح پیش رفت کی جا سکتی ہے کہ اس چیز کو ہم بہتر آہستہ آہستہ بنانا شروع کریں۔ تو اس طرح یہ تمام چیزیں اختتامی حصے کا ایک جز کہلاتی ہیں۔ یعنی تبصرہ نگاری کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے تعارفی حصہ، پھر اس کا مرکزی درمیانی حصہ، آخر میں اس کا اختتامی یا آخری حصہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے تینوں حصوں کو سمجھا کہ جب بھی ہم کسی رپورٹ، کالم یا خبر کو اپنے مطالعے کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھ کر لکھنا شروع کریں گے تو کن کن چیزوں کا جاننا ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہم کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب 3 حصوں میں اپنے تبصرے کو تقسیم کریں گے تو ہم بہتر طریقے سے ایک تبصرہ لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے تبصرہ نگاری 7 نمبر کا سوال آتا ہے آپ کے پاس تبصرہ نگاری کا۔ اس میں پڑھ رہی ہوں، کراچی میں مسافر ریل گاڑیوں میں تصادم، 21 ہلاک۔ تصادم سے ریل گاڑی کی 2 بوگیاں پٹری سے اتر کر الٹ گئیں۔ اطلاعات کے مطابق امدادی کارکنوں کو زخمیوں کو نکالنے میں دشواری کا سامنا رہا۔ یہ خبر ہے اخبار میں چھپی ہوئی۔ پاکستان میں ریل گاڑی کے حادثات کوئی غیر معمولی واقعات نہیں ہیں اور اکثر ان کی وجہ لائنوں اور سگنل نظام میں خرابی اور عملے کی غفلت بتائی جاتی ہے۔ درج بالا خبر کے پس منظر میں پاکستان میں آئے دن بڑھتے ہوئے حادثات پر تبصرہ کیجیے۔
اخبار جنگ میں شائع ہونے والی یہ ایک خبر ہے۔ اچھا دیکھیں، کراچی میں مسافر ریل گاڑیوں میں تصادم سے مراد ہے کہ 2 ریل گاڑیاں ایک ہی پٹری پر چل رہی تھی اور ان کا اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 21 لوگ معصوم جانیں اپنے خالق حقیقی سے جا ملتی ہیں۔ اس کے بعد تصادم سے ریل گاڑی کی جو 2 بوگیاں ہیں وہ پٹری سے اتر جاتی ہیں۔ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ان دونوں کا آپس میں ٹکر ہوتا ہے تو 2 بوگیاں پٹری سے اتر جاتی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق رپورٹر بتا رہے ہیں کہ جو امدادی کارکن تھے وہاں پر زخمیوں کو نکالنے میں ان کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ رات کا وقت ہو سکتا ہے، علاقہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں پر ہاسپیٹل نہ ہو، وہاں بوگیاں اس طرح سے الٹی ہوئی ہوں کہ ان کے دروازے بند ہوں، کھڑکیاں بند ہوں، جس کی وجہ سے لوگوں کو وہاں سے نکالنا انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اس سے ریلیٹڈ یا متعلق نیچے 2 لائنیں لکھی ہیں، اس کا سمجھنا بھی انتہائی لازمی ہے۔ پاکستان میں ریل گاڑی کے حادثات کوئی غیر معمولی واقعات نہیں ہیں۔ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ عام سی بات ہو گئی ہے، آئے دن ہمارے ہاں اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ ریل گاڑی پٹری سے اتر جاتی ہیں یا اکثر پھاٹک کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی جو ڈرائیور ہے وہ سامنے سے گزرنے والے رکشہ، موٹر سائیکل یا جو وہاں ویگنز گزر رہی ہوتی ہیں ان کو بچاتے ہوئے اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور پھر گاڑی کو روکنے کے چکر میں گاڑی الٹ سکتی ہے، یا پھر اکثر ان کی وجہ لائنوں اور سگنل نظام میں خرابی اور عملے کی غفلت بھی بتائی جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں لائن خراب ہو، جو پٹریاں ہوتی ہیں ریل کی انتہائی پرانی اور بوسیدہ پٹریاں ہوتی ہیں، جس پر وہاں سگنل کا بھی کوئی نظام نہیں ہوتا۔ اتنا ترقی یافتہ نظام ہونے کے باوجود آج بھی ہمارے ہاں ایک خاص وہاں پر شخص موجود ہوتا ہے جو ہری اور لال جھنڈی لے کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے ٹریک کو صاف بتانے کی کوشش کرتا ہے، ہری جھنڈی دکھاتا ہے اور وہ جانے کا بتاتا ہے، لال جھنڈی پہ رکنا ہوتا ہے یا خطرے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سے حادثات پیش آتے ہیں۔ درج بالا خبر کے پس منظر میں پاکستان میں آئے دن بڑھتے ہوئے حادثات پر تبصرہ کیجیے۔ میں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو نہ صرف خبر کو سمجھایا، اس سے متعلق وہ واقعات بھی بتائے جس کے پیش نظر گاڑی کو حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ ان دونوں چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے پاکستان میں آئے دن جو بڑھ رہے ہیں حادثات، ان پر تبصرہ تحریر کریں گے۔ آپ کو 3 پیراگراف میں تبصرہ تحریر کرنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، پہلا تعارفی حصہ، پھر مرکزی حصہ، اختتامی حصہ، اور اسی طرح اس میں آپ اس خبر کو بہترین طریقے سے تبصرے کی صورت میں تحریر کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے تحریری کام درج ہے۔ اردو قواعد کے رجسٹر میں تبصرہ تحریر کریں۔ آپ اپنے اردو قواعد کے رجسٹر میں جو ابھی ہم نے تبصرے کا موضوع اور عنوان جو خبر کے حوالے سے پڑھا، اس پر آپ ایک مکمل اور مفصل تبصرہ تحریر کریں گے۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات عمدگی اور احسن طریقے سے صفائی کے ساتھ بہترین تبصرہ لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔